این تذهب هذه الشمس، کیا تم جانتے ہو کہ یہ سورج کہاں جا رہا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ قال، تو آپ نے فرمایا، ان هذه تجری حتی تنتہی الی مستقرها تحت العرش، کہ یہ سورج چلا جا رہا ہے یہاں تک کہ یہ اپنے ٹھکانے پر پہنچے گا جو کہ عرش کے نیچے ہے، فتخر ساجدتاً، اور پھر سجدے میں گر جائے گا، فلا تزال کذالک حتی یقال لها، اور اسی طریقے سے رہے گا یہاں تک کہ اس سے کہا جائے گا کہ اٹھو اور واپس جاؤ جہاں سے آئے ہو، ارجعی من حیث جئتی، فترجع، تو یہ لوٹے گا، فتصبح طالعة من مطلعها، اور پھر یہ اپنے مطلع سے طلوع ہوگا، ثم تجری، پھر چلتا رہے گا یہاں تک کہ یہ عرش کے نیچے جو اس کا مستقر ہے وہاں تک پہنچے گا، پھر سجدے میں گر جائے گا، ولا تزال کذالک، پھر یہ اسی طریقے سے رہے گا یہاں تک کہ اس سے کہا جائے گا کہ اٹھو اور واپس جاؤ جہاں سے آئے ہو، پھر یہ لوٹے گا، فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجری، اور پھر چلتا رہے گا، لا يستنکر الناس منها شیئا، کہ لوگ اس پورے سائیکل میں کسی بھی چیز کو عجیب محسوس نہیں کریں گے، یہاں تک کہ ایک دن یہاں تک کہ یہ اپنے مستقر، اپنے ٹھکانے پر پہنچے گا، اسی ٹھکانے پر جو عرش کے نیچے ہے، فیقال لہا، اس سے کہا جائے گا کہ اٹھو اور اپنے مغرب سے طلوع ہو، فتصبح طالعة من مغربها، یہاں تک کہ سورج اپنے مغرب سے طلوع ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتدرون متی ذاکم، کیا تم جانتے ہو کہ اس وقت تم کس اسٹیٹ میں ہوں گے، تمہارا کیا حال ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ وقت ہے، لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو کسی بھی نفس کو جو کہ ایمان نہیں لایا تھا ابھی تک، اس کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا، او کسبت فی ایمانها خیرا، یا ایمان لانے کے بعد اگر اس نے کوئی نیک کام نہ کیا ہو تو اب نیک کام کرنا اس کو نفع نہیں دے گا، چونکہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نشانی جو کہ قیامت سے پہلے ہونی تھی، یہ نشانی سچ ہو کر سامنے آ گئی۔ تو یہ حدیث کے جو راوی ہیں، یہ دیکھیے حدیث امام مسلم رحمہ اللہ نے اخرجہ مسلم، امام مسلم نے اس حدیث کی تخریج کی ہے، اور یہ حدیث 159 ہے۔ امام بخاری نے بھی کتاب بدء الخلق میں اس حدیث کو بیان کیا ہے، حدیث نمبر ہے 3199، اور ابو داود نے کتاب الحروف والقراءات میں، اور ترمذی نے کتاب الفتن میں، ان سب جگہوں پر یہ حدیث آئی ہے۔ یہاں پر چند سوالات کھڑے ہوتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر واقعی ہر روز سورج عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے تو سورج کو عرش کے نیچے جانے میں تو صدیاں بیت جائیں گی، چونکہ عرش یہاں تو ہے نہیں، عرش تو ساتوں آسمان کے اوپر ہے، اب یہاں سے پہلے آسمان پر ہی کوئی نہیں پہنچ پایا، چاہے جائے کہ سورج روزانہ عرش کے نیچے جا کے کھڑا ہو جائے یا سجدے میں پڑ جائے، تو اگر ایسا ہوگا تو پھر سورج کو ایک لمبے عرصے کے لیے، یعنی صدیوں بلکہ کروڑوں سال کے لیے غائب ہو جانا چاہیے اور پھر آنا چاہیے، ایک طویل وقت درکار ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ چیز ہمارے مشاہدے کے خلاف ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ سورج نکل رہا ہے۔ تو یہ پہلا اعتراض ہے۔ میں آپ کے سامنے اس حدیث پر جو 5 اعتراضات ہوتے ہیں وہ ذکر کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کا جواب۔ دوسرا اعتراض یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ سورج ہر وقت کہیں نہ کہیں طلوع اور کہیں نہ کہیں غروب ہو رہا ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سورج ہر وقت سجدے میں رہے،
چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ سورج جب غروب ہو جاتا ہے تو سجدے میں جاتا ہے. تو سورج تو ہم ہر وقت کہیں نہ کہیں غروب ہو رہا ہے، تو کیا ہر وقت سجدے میں پڑا ہوا ہے؟ اور اگر ہر وقت سجدے میں پڑا ہوا ہے تو طلوع کس وقت ہوگا بھائی؟ چونکہ جس وقت وہ ایک جگہ سے غروب ہو رہا ہے تو دوسری جگہ وہ اسی وقت طلوع بھی ہو رہا ہے. تو یہ چیز ہمارے آبزرویشن اور ہمارے مشاہدے کے مطابق ہے. تو حدیث میں جو بات آئی ہے یہ مشاہدے کے خلاف ہے. دوسرا اعتراض ہوا. تیسرا اعتراض سنیے. تیسرا اعتراض یہ ہے کہ سجدہ کرنا یہ انٹیلیجنٹ بینگ یعنی ذوی العقول یا انسان کی صفت ہے. انسان کو پتا ہے کہ سجدہ کیسے کیا جاتا ہے. سورج کیسے سجدہ کرے گا؟ سورج کے لیے سجدہ کرنا ممکن نہیں ہے. اور یہاں پر یہ بات آ رہی ہے کہ وہ عرش کے نیچے جا کے باقاعدہ سجدہ کرتا ہے. یہ تیسرا اعتراض ہوا. چوتھا اعتراض سنیے. چوتھا اعتراض یہ ہے کہ بھائی ہم یہ دیکھتے ہیں سورج کے بارے میں، ہمیں جدید سائنس یہ بتاتی ہے، ہمارا آبزرویشن ہے کہ سورج ہر وقت حرکت کر رہا ہے، ہر وقت موشن میں ہے. لیکن سجدہ کرنے کے لیے اس کو کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت دیر رکنا پڑے گا. چونکہ حدیث میں یہ ہے کہ وہ اپنے ٹھکانے پہ پہنچتا ہے، پھر وہ سجدہ کرتا ہے، سجدے میں پڑا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ بھائی چلو اٹھو واپس جاؤ، تو پھر وہ واپس جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورج کی جو حرکت ہے، جو اس کا موشن ہے، وہ کہیں نہ کہیں رک جاتا ہے کسی نہ کسی موقع پر. حالانکہ یہ چیز ہمارے آبزرویشن کے خلاف ہے، ہمارے مشاہدے کے خلاف ہے. تو چوتھا اعتراض یہ ہوا کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ سورج رکتا ہے جبکہ سورج رکتا نہیں ہے. اب آ جائیں پانچواں اعتراض جو کہ سب سے بڑا اعتراض ہے. وہ یہ ہے کہ بظاہر اس حدیث سے، اور میں نے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا، اس حدیث سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دن اور رات کا آنا یہ سورج کی گردش سے ہے، جو کہ جس کو قدیم سائنس مانتی تھی کہ سورج دنیا کے ارد گرد گھوم رہا ہے. تو سورج جب کسی ملک کے سامنے آتا ہے، کسی علاقے کے سامنے، تو دن آ جاتا ہے، اور جب وہاں سے چلا جاتا ہے تو رات آ جاتی ہے. تو سورج کا گھومنا دراصل دن اور رات کے آنے کا سبب ہے. لیکن یہ چیز تو ریجیکٹڈ تھیوری ہے. جو جدید سائنس نے ہمیں بتایا ہے وہ یہ کہ سورج کے گھومنے سے نہیں، دنیا کے گھومنے سے دن اور رات کا تعلق ہے. جس کرۂ ارضی پر ہم رہتے ہیں، جس پلانٹ پر ہم رہتے ہیں، اس پلانٹ کے یا اس زمین کے سورج کے ارد گرد گھومنے اور اس کی گردش کی وجہ سے دن اور رات ہم 24 گھنٹے میں دیکھتے ہیں، جبکہ حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے. تو کیا حدیث کے مطابق اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ زمین اپنی جگہ پر ہے اور سورج اس کے ارد گرد گھوم رہا ہے، یا پھر ہم اس نظریے کو مانیں کہ جس کو ماڈرن سائنس مانتی ہے کہ نہیں، دنیا دراصل سورج کے ارد گرد گھوم رہی ہے؟ یہ چند اعتراضات ہیں اور ان اعتراضات کا جواب ضروری ہے، اور تبھی یہ حدیث سمجھ میں آئے گی. بہت سے لوگ کسی شبہے کا شکار ہو کر حدیث کا انکار کر دیتے ہیں. ایک شخص تھا ایک زمانے میں، اس سے تعلق تھا، میرے خیال سے یہ بات ہوگی کووڈ سے پہلے کی، 2017-18 تک اس شخص سے اچھا تعلق تھا، اور وہ کچھ ویڈیوز بھی بناتا تھا اسلام کے دفاع میں. اور عام طور سے جو اس طرح کے اعتراضات ہوتے تھے ان کو وہ لیتا تھا اور بڑی زبردست ایڈیٹنگ کے ساتھ وہ ویڈیو بنتی تھی. میں نے ایک آدھ موقع پر اس شخص کا ذکر بھی کیا. پھر وہ غائب ہو گیا. 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے. مجھے ایک مرتبہ خیال آیا کہ وہ بندہ گیا کہاں ہے. میں نے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، رابطہ ہوا تو پتہ یہ چلا کہ حضرت والا کے پاس علم تو تھا نہیں کچھ، چونکہ پڑھے لکھے نہیں تھے. تو پہلے تو وہ بندہ منکر حدیث بنا، اور اس نے کہا کہ بھائی چلو قرآن کی آیتوں کا تو میں کسی نہ کسی طرح جواب دے دوں گا، یہ حدیثوں کا جواب نہیں دیا جاتا، لہٰذا حدیثیں ہی غلط ہیں. چونکہ مجھ سے جواب نہیں پڑ رہا ہے تو حدیث غلط. یہ ہے
اپنی جہالت کے اوپر اعتماد، جس کو کہتے ہیں اوور کانفیڈنٹ ہونا. تو وہ اس نے حدیث کا انکار کیا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ، چونکہ انکار حدیث الحاد کا تیز ترین راستہ ہے. اگر کوئی شخص منکر حدیث بنتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ ملحد بننا اب زیادہ دور نہیں ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ جناب نے الحاد کا راستہ اختیار کر لیا اور ملحد بن بیٹھے. تو اب دیکھیں، ایک آدمی جو اسلام کے دفاع کے لیے آیا تھا، وہ اسلام کا انکار کیوں کر بیٹھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کا دفاع وہ کرے گا کہ جس کے پاس علم ہوگا. آپ اپنے ملک کا دفاع اس وقت کریں گے نا جب آپ کو ٹریننگ دی گئی ہوگی فوجی بننے کی. آپ فوج میں شامل ہوں گے، آپ کی زبردست ٹریننگ ہوگی، آپ کو ہتھیار چلانا آنا چاہیے، یہ سکھایا جائے گا. آپ کو ایک ہتھیار نہیں، ہر طرح کے ہتھیاروں کی ٹریننگ دی جائے گی. تب اس کے بعد آپ کو بارڈر پہ بھیجا جائے گا، تب آپ دشمن کے چھکے چھڑائیں گے. لیکن اگر سویلینز کو کہا جائے کہ چلو بھائی شیام کمار وہاں جانا ہے، تو اب شیام کمار صاحب جب وہاں بارڈر پہ پہنچیں گے اور آتا جاتا کچھ نہیں، تو کیا ہوگا شیام کمار کا؟ تو یہ سب کو پتا ہے. تو بارڈر پر لڑنے کے لیے ایک ٹرینڈ فوجی چاہیے. ایک سویلین یہ کام نہیں کر سکتا، اس کی شکستی ہوگی. اگر سویلینز کے اوپر گورنمنٹ اعتماد کرنے لگے کہ بھئی یہ ہمارے سویلینز ہیں نا، یہ جائیں گے لڑیں گے، تو کیا ہو